نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ تراویح کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، تو پچھلے دو سلسلوں میں ہم نے کچھ مسائل بیان کیے تراویح کے حوالہ سے، اور کچھ چاہا کہ مزید بیان کیے جائیں چونکہ آمد رمضان ہے اور اسی حوالہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی ضرورت جو ہمیں پڑنے والی ہے اس میں کافی حد تک ہمیں فائدہ ہوگا ان مسائل کو سیکھنے سے۔ تو کچھ مسائل کا ذکر ہم کر چکے، تو بقیہ کچھ کا ذکر سنتے ہیں۔ بعض حفاظ میں نے دوسرے اور آخری ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا، اس سے پہلے جو سلسلہ تھا اس میں نے بیان کیا تھا کہ بعض حفاظ اتنی تیزی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ ان کی سمجھ تک نہیں آتی، اور بلکہ بعض کا تو جو میرے علم میں بات آئی ہے کہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے جو جلدی سے تراویحیں پڑھا دیتے ہیں کہ بھئی میں نے تو 45 منٹ میں عشاء کی جماعت اور جناب جی تراویح اور وتر سب کچھ پڑھا دیا تھا۔ تو یہ اس پر خوش ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شرمندگی والی بات ہے کہ آپ 45 منٹ میں عشاء کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو عام دنوں میں 20-25 منٹ اس پر لگ جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ ایسے کر رہے ہیں کہ آپ تراویح بھی آپ پڑھ رہے ہیں 20 منٹ میں 20-25 منٹ میں، تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے۔ تو بہرحال ایسا قرآن تیزی سے سننا اور سنانا جس میں تلفظ تو بہت دور کی بات ہے، صحیح الفاظ بھی جو ہیں وہ قرآن پاک کے نہیں پڑھے جاتے، اور یعلمون تعلمون کے علاوہ سمجھ ہی نہیں آتی، تو اگر ایسی تراویح پڑھی گئی اور پڑھائی گئی اور سنی اور سنائی گئی تو یہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے، تراویح ہوگی ہی نہیں، یعنی اس میں تراویح ہوگی ہی نہیں۔ اور قرآن کو اس حالت میں پڑھنا، اگر جان بوجھ کر ایسا پڑھے گا تو پھر گناہ گار اور سخت شدید وعید ہے اس کے لیے، جو قرآن کو غلط طریقے سے اور صحیح طور سے نہیں پڑھتا، تو بہرحال اس پر وہ شدت ہے اس پر اور گرفت ہے، تو ایسا بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور ایسے حفاظ کرام نہ رکھے جائیں جو آپ کو فخریہ طور پر 20-25 منٹ میں تراویح پڑھا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ الگ 20 رکعت آخری 10 صورتیں وہ 2 مرتبہ پڑھ کر اپنی 20 رکعت تراویح جو ہے وہ پوری کر لیں، اس سے بہتر ہے کہ جو قرآن میں جلدی جلدی قرآن پڑھا جائے جس کی سمجھ تک بھی نہ آئے۔ اچھا، اسی طرح نابالغ بچے کی امامت جائز نہیں، یہ یاد رکھ لی جائے، نابالغ بچے کی امامت جائز نہیں ہے۔ نابالغ بچے کے پیچھے عمومی طور پر ہوتا ہے کہ حفاظ کرام چھوٹی سی عمر میں ہوتے ہیں، 8-10 سال کا بچہ ہوتا ہے، 12 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو وہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے، اور جو وہ اگر نابالغ ہے اور نابالغی کی حالت میں ہے اس کے پیچھے بہرحال کوئی نماز جائز نہیں۔ نابالغ بچے کی امامت جائز نہیں، اس لیے فرض، سنت، موقدہ، وتر میں نابالغ بچے کا امامت کرانا اور اس کی اقتداء کرنا درست نہیں۔ ایک بار بسم اللہ جہر سے پڑھنا سنت ہے، اور ہر صورت کی ابتدا میں آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح نماز تراویح میں متاخرین نے ختم تراویح میں 3 بار سورہ اخلاص شریف اور مستحب کہا ہے پڑھنا، اور بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن آخری رکعت میں الف لام میم سے ہم المفلحون تک پڑھا جائے۔ امام سے غلطی ہوئی کہ کوئی سورت یا آیت چھوٹ گئی تو مستحب یہ ہے کہ اسے پہلے پڑھ کر پھر آگے بڑھے۔ 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار ہوں گی، اور اگر 2 پر بیٹھ چکا ہے تو پھر 4 شمار ہوں گی۔ 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا، اور اگر دوسری پر بیٹھا نہ تھا تو کوئی بھی رکعت نہ ہوئی، ان کے بدلے 2 رکعت دوبارہ پڑھے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رہے کہ اگر 2 رکعت بعض اوقات فاسد ہو جاتی ہیں، ان میں جو بعض اوقات ایسے مسائل پیش ہو جاتے ہیں کہ 2 رکعت نماز تراویح پڑھی تھی، ان میں قرآن بھی پڑھا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے فاسد ہو گئی، اب دوبارہ وہ پڑھی جا رہی ہیں، تو اس آگے والا قرآن نہ پڑھا جائے، بلکہ جو 2 فاسد رکعات تھیں ان میں جو قرآن پڑھا گیا تھا وہی دوبارہ پڑھا جائے تاکہ تکمیل قرآن ہو۔ یہ نہ ہو کہ 2 رکعت جن میں ہم نے قرآن پڑھا اور وہ کسی وجہ سے فاسد ہو گئیں، پھر دوبارہ 2 پڑھی اور آگے سے قرآن پڑھ لیا، پچھلا جو 2 رکعتوں میں جو فاسد نماز ہوئی تھی 2 رکعتوں والی وہ چھوڑ دیا، تو اس سے قرآن پاک کی بہرحال تکمیل نہیں ہوگی۔ تو کوئی ایت اگر چھوٹ جائے تو اس کو دوبارہ پڑھا جائے، اور اگر کوئی ایسی نماز فاسد ہو جائے 2 رکعت اور اس میں جو قرآن پڑھا تھا اب دوبارہ پڑھنی ہے تو وہی قرآن پھر دوبارہ وہاں سے شروع کیا جائے تاکہ پورا
یہ قرآن پاک کی تکمیل مکمل ہو۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، یقیناً ان میں بہت سارے ایسے مسائل بھی ہوں گے جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں گے، تو ضرور کمنٹ میں اپنا سوال درج کیجیے، ہم تک پہنچائیے، انشاءاللہ العزیز اس کا جواب ممکنہ حد تک آپ تک پہنچائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ جو آخری اور تیسرا ایپیسوڈ تراویح کی نماز کے معاملے میں تھا اچھا لگا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ موضوع اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔